قوم سمود قوم عاد کے بعد سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں طاقت، دولت، کھیتی اور باغات عطا کیے، مگر طاقت نے انہیں مغرور بنا دیا۔ ان قوم سمود اللہ کو بھول گئی، بتوں کی پوجا، ظلم، ناپ تول میں کمی اور غرور سے کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ پروفٹ صالح کے مزل نے بھی جائے جو کہ ماننے کی کئی قوم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ 3 دن کی مہلت دی گئی اور چوتھے دن ایک خوفناک چنگھاڑ آئی، سب ہلاک ہو گئے، صرف نبی اور مومن بچ گئے۔ قوم سمود کا قصہ قرآن مجید کی روشنی میں اور مستند احادیث کی روشنی میں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ لوگ شمالی عرب کا علاقہ خجر، موجودہ مدائن صالحہ سعودی عرب میں ترک اور مدینہ کے درمیان وہاں موجود تھے، وہاں رہتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بہت بڑے بڑے محل اور قلعے۔ اللہ نے انہیں بہت طاقت، دولت، ذہانت اور کھیتی دی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الفجر سورت آیت نمبر 9 سے 10 میں، یعنی اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، آج بھی ان کے تراشدہ گھر مدائن صالحہ میں موجود ہیں۔ اللہ کو بلا کر بتوں کو پوجا کرتے تھے، ظلم کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے اور مسافروں کو لوٹتے تھے۔ کہتے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اللہ نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالحہ نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں یہ زمین دی، باغات دیے، توبہ کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مگر قوم کے سرداروں نے کہا اے صالحہ، تو پہلے ہمیں عقل مند سمجھا جاتا تھا، اب یہ کیا پاگل پن ہے؟ اگر تو سچا نبی ہے تو ہماری مانگ پوری کر، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا جو حاملہ ہو۔ اللہ کی طرف سے اونٹنی کا معجزہ ہوا۔ اللہ نے حضرت صالحہ کی دعا ایک بہت بڑی چٹان کو پھاڑا، اس میں سے ایک خوبصورت دودھ والی اونٹنی نکلی اور اس کا بچہ بھی۔ حضرت صالحہ نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو، جنگل میں چرے گی، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پیو گے، اس کا دودھ بہت ہے، سب کے لیے کافی ہے، اگر اسے نقصان پہنچایا تو عذاب آ جائے گا۔ کچھ دن تو لوگ دودھ پی کر خوش رہے، مگر پھر سرداروں نے سازش کی۔ 9 افراد قوم کے بڑے بڑے سردار نے مل کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اسے قتل کر دیا اور بچے کو بھی مار دیا۔ حضرت صالحہ نے خبردار کیا تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا، اب تمہیں دن کی مہلت ہے، تیسرے دن صبح عذاب آئے گا۔ قرآن میں سورۃ ہود آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا ایک زور کی آواز نے انہیں پکڑ لیا، سب کو اپنے گھروں میں اندھے پڑے تھے، سب کے سب مر گئے، گھر بھی زمین بوس ہو گئے، صرف حضرت صالح اور مومن بچ گئے۔ حضرت صالح مومنوں کو لے کر فلسطین یا مکہ چلے گئے۔ آپ کی قبر بعض روایت کے مطابق وادی کرا۔ حضرت صالح کی کہانی سے سبق: اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا اور انہیں نقصان پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دولت، طاقت، خوبصورت گھر کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایمان پر موت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔